میں ہومیو میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذوالفقار علی فیصل آباد سے مخاطب ہوں۔ عرصہ 25 سال سے میں نے سنگل ریمیڈی ہومیوپیتھک پریکٹس کی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر، فیس بک پر میں لوگوں کو ہومیوپیتھک کے بارے میں رائے دیتے ہوئے سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک سنگل ریمیڈی ایک واحد طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی مریض کو اس کی مرض سے مکمل طور پر چھٹکارا دلا کر کامل شفا عطا کرتے ہیں۔ یعنی جب ایک ہومیوپیتھک میڈیسن یعنی سنگل ریمیڈی میڈیسن جو ہے وہ کسی مریض کا علاج کرتی ہے، یا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ سنگل ریمیڈی کے ذریعے کسی مریض کا علاج کرتا ہے، تو وہ مریض کچھ عرصہ علاج کروانے کے بعد بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی سہارے کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک اچھے ہومیوپیتھک کا یہ سب سے بڑا منشور ہوتا ہے کہ وہ صحت کاملہ لوگوں کو لٹائے، جس کا واحد ذریعہ جو آج تک میں نے اسٹڈی کیا ہے وہ صرف اور صرف ہومیوپیتھک میڈیکل طریقہ علاج ہے، اس میں بھی صرف سنگل ریمیڈی ہی طریقہ علاج ہے۔ اس درد کو سمجھتے ہوئے میں نے 25 سال کے اندر جو کچھ بھی حاصل کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں نئی نسل کو، نئے ڈاکٹر صاحبان کو، لوگوں کو اور اپنی عوام کو ہومیوپیتھک کی بنیادی جو اس کے بنیادی اصول ہے، بنیادی ورک ہے، اس کا جو کام ہے، جو اس کا انداز ہے، یہ میں سمجھاؤں، جس کے لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے فراز ہومیوپیتھک کلینک کے نام سے جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور اسی نام سے میں نے فیس بک پیج بھی جو ہے وہ بنایا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ پائیں کہ ہومیوپیتھی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کا کیا رزلٹ ہے، کیسے یہ مریضوں کو ایک معجزانہ طور پہ جو ہے وہ یعنی بیماری سے چھٹکارا دلاتی ہے، تو پھر آپ میرا یوٹیوب چینل فراز ہومیوپیتھک کلینک سبسکرائب کریں، اور اسی طرح سے میرا فیس بک پیج اور کو فالو کریں اور اس کو لائک کریں، تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں یا آنے والے میری انفارمیشن ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور آپ لوگ جو ہے وہ ہومیوپیتھک سے جو ہے بنیادی طور پر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر خود اپنی ذات کا اور دیگر لوگوں کا جو ہے نا وہ فائدہ کر سکیں۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ جو وہ یاد آ گیا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کینٹ کو جو ہے وہ مطالعہ کریں تو اس نے جو اپنی ایک میڈیسن ہیپر سیلف ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں ایک اناڑی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے میڈیسن کھانے سے بہتر یہ سمجھوں گا کہ مجھے 8-10 وحشی جو ہیں وہ ایک کمرے میں بند کر لیں اور اس طرح لے کر میرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے یہ بہت جو ہے وہ گہری میڈیسن ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں گن ہے، ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈا ہے، ہمارے ہاتھ میں سوٹی ہے، ہمارے ہاتھ میں چھری ہے، ہمارے ہاتھ میں چاقو ہے، جب ہم اس کی گہرائی کو نہیں جان پائیں گے تو ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے کیسے مستفید ہوں گے؟ جب ہم اس کی بنیادوں کو نہیں سمجھتے، جب ہم اس کے بنیادی قوانین جو ہے، بنیادی اصول جو ہیں ان سے انحراف کرتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے پھر ہومیوپیتھک کی ناکامی کی صورت میں ہم جو ہے وہ اس کا راستہ دیکھتے ہیں، لوگ ہومیوپیتھک سے متنفر ہوتے ہیں، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ بھی پھر مختلف راستے جو اختیار کرتا ہے روزی کمانے کے لیے۔ روزی کمانے کے طریقے بہت سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق قسمت کے اندر لکھا ہے، آپ کوئی بھی پیشہ اختیار کریں وہ رزق آپ کو ملے گا، لیکن آپ جس پیشے میں بھی ہیں، آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، آپ وہاں پہ مخلص ہو جائیں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ وہاں پہ مخلص ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کو جو ہومیوپیتھی کی بنیاد ہے وائٹل فورس، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وائٹل فورس کیا ہے، وائٹل فورس کس طرح سے عمل کرتی ہے، اور اس کو کمزور کرنے والے کون سے عوامل ہیں، اور اگر وقت ملا
اس ویڈیو میں، ورنہ اگلی ویڈیو میں میں پھر بتاؤں گا کہ ہم اپنی وائٹل فورس کو کس طرح جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ دیکھو سامعین، جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، سوائے صرف ایک بات کی کہ اس کے پیرنٹس کے اندر، اس کے والدین کے اندر، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جو اتنی شدید ہو کہ وہ اس کے اندر منتقل ہو جائے، پھر وہ بیرونی حالات، وہ بیرونی واقعات جب وہ جیسے جیسے اس معاشرے کے اندر پروان چڑھتا ہے تو پھر اس کے اوپر مختلف مسائل جو ہے نا وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وائٹل فورس، قوت حیات کیا چیز ہے؟ آپ ذرا غور تو کریں اپنی زندگی کے اوپر کہ ایک بندہ زندہ ہوتا ہے، اپنے اوپر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے اوپر سے کیڑی کو نہیں چلنے دیتا، لیکن جب اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے تو وہ ساکن پڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی خود سے بیٹھ نہیں سکتا، خود سے اٹھ نہیں سکتا، اس کو دوسرے لوگ نہلاتے ہیں، دوسرے لوگ اس کی چارپائی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور وہ بھی بے حس پڑا ہوتا ہے۔ یہی وائٹل فورس ہے، ہومیوپیتھی کی روح میں یہی وائٹل فورس ہے جو انسان کے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، انسان کے نظام کو چلاتی ہے، انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اب جب بندہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے معاشرے کی ہوا اس کو لگتی ہے، وہ طرح طرح سے سرکشی پہ اتر آتا ہے، وہ برائی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اس کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، حسد، کینہ، بغض، دوسروں کے ساتھ نفرت، غیبت، یہ ساری برائیوں کی طرف جب وہ منتقل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی وائٹل فورس جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بیماری جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جس طرح ایک برقی آلات ہے، پنکھا ہے، اگر اس کو برقی رو یعنی برقی کرنٹ ملے گا تو وہ چلے گا، اگر برقی کرنٹ ختم ہو جائے گا یا ویک ہو جائے گا تو اس کی سپیڈ سلو ہو جائے گی یا وہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی جو وائٹل فورس ہے، جو انسان کی قوت حیات ہے، اگر وہ مضبوط ہے تو کسی طرح کی کوئی بیماری اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، اور اگر یہ کمزور ہے تو رنگ رنگ کی بیماریاں اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ آپ غور کریں، جب کوئی وبا پھیلتی ہے، کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے، ایسی بیماری پھیلتی ہے جو ایک ہی وقت میں بے شمار لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہمارے پچھلے ہی دنوں میں یہاں کورونا کی وبا پھیلی، اسی طرح ٹائیفائڈ کی پھیلتی ہے، طاعون کی پھیلتی رہی ہے، مختلف بیماریاں پھیلتی رہی ہیں، لیکن اس میں تمام لوگ جو ہے وہ انڈیلجنٹ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جن لوگوں کی وائٹل فورس کمزور ہوتی ہے، جن کی قوت حیات کمزور ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی وائٹل فورس پاورفل ہوتی ہے وہ اس کی زد سے بچ جاتے ہیں۔ اس کی تو بڑی واضح مثال ہے، جس ملک یا ریاست، کسی بھی ملک یا ریاست کی اگر جو ہے دفاعی نظام بہتر ہے تو کوئی بھی دوسری ریاست یا کوئی بھی دوسرا ملک اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کے راہ میں حائل نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی ملک کا دفاعی نظام جو ہے وہ کمزور ہے تو ہر طرف سے اس کو دبوچنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح ہمارا دفاعی نظام، ہماری وائٹل فورس جو ہے وہ بھی جب کمزور ہوتی ہے تو بندہ رنگ رنگ کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ بھئی باقی کوئی طریقہ علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھی کے علاوہ کوئی بھی طریقہ علاج ایسا نہیں ہے جو مریض کو مرض سے چھٹکارا دلا دے۔ اب کسی بندے کا بی پی ہائی ہو گیا ہے تو اس کو عمر بھر کے لیے دوائی کھانا پڑتی ہے، کسی کے پتے کے اندر اگر پتھری پڑ گئی ہے تو اس کو ریموو کروانا پڑتا ہے، کسی کی یوٹرس کے اندر کوئی رسولی بن گئی ہے اس کو ریموو کروانا پڑتا ہے۔ بھئی یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا جو ہومیوپیتھی کا طریقہ ہے وہ بھی سنگل ریمیڈی، وہ بھی جو ایک
پریکٹیشنر، اچھا پریکٹیشنر ہے، جو اپنے پیشے کے ساتھ منسلک ہے، جس نے اس نیت سے اس پیشے کو اختیار نہیں کیا کہ میں یہاں سے پیسہ کماؤں گا یا میں شہرت کماؤں گا، بلکہ اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر کینٹ نے کیا خوب الفاظ میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ کمائیں تو ہومیوپیتھک میں نہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہرت کمائیں تو آپ ہومیوپیتھک میں نہ آئیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی خدمت کریں تو پھر آپ ہومیوپیتھک میں آ جائیں، تو پھر باقی دونوں چیزیں یعنی پیسہ اور شہرت آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ اب یہ جو وائٹل فورس ہے کمزور کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو وجہ پہلے بتا دی ہے کہ وراثتی طور پہ جو مرض منتقل ہوتی ہے وہ اس کی یعنی قوت کو کمزور کر دیتی ہے، وہ بیماری بندہ جو ہے وراثتی طور پہ لے کے آتا ہے، وہ بھی قابل علاج ہے لیکن اس میں ذرا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں، کھانا کھانے کا طریقہ میرے نبی نے بتایا کہ بھوک رکھ کے کھاؤ، چبا کے کھاؤ۔ پانی پینے کا طریقہ میرے نبی نے بتایا کہ بیٹھ کر پیو، 3 گھونٹ کے اندر پیو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ باقی دیگر معاملات بھی اللہ کے نبی نے سکھائے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی بنائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق چلائیں گے تو ہم بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہ سکیں گے۔ اب دیکھیں، روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے نا، اسی لیے تو دیکھیں نا، قرآن کو شفا کہا گیا ہے۔ قرآن میں ہر مرض کا شفا موجود ہے، ہر بیماری کا شفا موجود ہے۔ کیوں؟ یہاں سے کیا واضح ہوتا ہے کہ بیمار روح ہوتی ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو ہماری روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، ہم بلا وجہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہماری بھوک بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، ہماری پیاس بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم بلا وجہ جو ہے وہ تنقید کا شکار ہو جاتے ہیں، بلا وجہ ہم لوگوں کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہماری وائٹل فورس کو کمزور کرتی ہیں۔ اس سے اگلی بات جو ہے وہ معاشی مسائل ہیں۔ جس طرح کا اس وقت دور چل رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ مہنگائی نے انسان کو دبوچا ہوا ہے، اور ہماری خواہشات ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اور بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، بہن بہن کو برداشت نہیں کر رہی، باپ بیٹے کو نہیں برداشت کر رہا، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کر رہا۔ یہ ساری افراتفری کیا ہے؟ یہ ہماری وائٹل فورس کو کمزور کرتی ہے، جس سے بیماریاں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر ہم اخلاقی پستی ہماری اس قدر گر گئی ہے کہ ہم کسی کی عزت کرنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ نئی نسل تو اس قدر اس میں انڈلج ہو چکی ہے کہ میں تو پریشان ہو جاتا ہوں جب میں بازار سے گزرتا ہوں، ایک بیٹا ایک بچہ دوسرے بچے کو گالی دے رہا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بھی ہنس رہا ہے، اور جس کو دی جا رہی ہے وہ بھی ہنستا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری باتیں جو ہیں، یہ ہماری جو چیزیں ہیں، یہ ہماری وائٹل فورس کو کمزور کرتی ہیں، جس سے مختلف بیماریاں ہمارے وجود کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ اب اس وائٹل فورس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنے کے لیے، یا ہم بیماریوں سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کریں گے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اپنی وائٹل فورس کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم بیماریوں کو جو ہے وہ دور بھگا سکتے ہیں، اور کامل شفا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اب آپ سے التماس ہے کہ انشاءاللہ میں درد دل سے اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو بھی اور عوام کو بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ بن جائے، ہم بیماریوں سے چھٹکارا پالیں۔ ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے یہ ہمارے مستقبل ہے، انہوں نے ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، انہوں نے آگے لے کے جانا ہے۔ اگر یہ ان کو بیماریوں سے نہیں بچائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو یقین کریں پیارے دوستو، بھائیوں، یہ بات ذرا ذہن کے اندر رکھ لیں، اگر ہومیوپیتھک طریقہ علاج پراپر طریقے سے ہو تو یقین کریں میرے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں۔
ایسے ایسے لوگ جو مایوس ہو چکے تھے، جو بے بس ہو چکے تھے، جن کو شفا کی امید نہیں تھی، جن کے گھر والوں نے ان کی امید تک ختم کر دی تھی، آج سالہ سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے علاج کروایا اور وہ مکمل طور پر شفا یاب ہیں، اور سالہ سال سے وہ اسی طرح سے رہ رہے ہیں جس طرح سے وہ اس بیماری میں انڈلج ہونے سے، مبتلا ہونے سے پہلے رہ رہے تھے۔ انشاءاللہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ آپ انشاءاللہ غور سے میری ویڈیوز کو دیکھیں، آپ اللہ کے فضل و کرم سے میری یہ 25 سالہ محنت سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایک کامل ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی بن جائیں گے، اور عوامی شعور بھی بیدار ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہومیوپیتھک پریکٹس کیا ہوتی ہے۔ میرا عوام سے بھی ایک درد مندانہ آرزو ہے، ایک التماس ہے کہ آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف لوٹیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ تلاش کرنا ہے جو سنگل ریمیڈی کرے، وہ آپ کے علاقے میں ہو، جو جہاں پہ بھی ہو سنگل ریمیڈی والا ڈاکٹر ہو، تو انشاءاللہ آپ اپنی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں اپنی کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔